اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین فقراء مہاجرین کے لیے ہیں یعنی سے الذین وہ لوگ اخرجو جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے و اموالہم اور اپنے مالوں سے یبتغون فضلا من اللہ کہ وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا ورضوان اور رضامندی وینصرون اللہ ورسولہ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اولئک هم الصادقون یہ وہ ہیں جو سچے ہیں والذین اور ان لوگوں کے لیے ہیں تبوؤا الدار والایمان جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا دار کو اور ایمان کو من قبلہم ان سے پہلے یحبون وہ پسند کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں من اس شخص سے ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ولا یجدون اور نہیں پاتے فی صدورہم اپنے سینوں میں حاجتن کوئی حاجت یعنی اس مال کی وجہ سے مما اوتو جو ان کو دیا گیا یعنی مہاجرین کو. یہ انصار کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانے دیے اور مہاجرین کو مال ملے تو پھر انہوں نے اپنے دلوں میں کوئی بھی حسد محسوس نہیں کیا کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا اور ان کو کیوں دیا گیا. وَيُؤْثِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر انہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ خود بھی انہیں حاجت ہو. وَمَن يُوقَ اور جو کوئی بچا دیا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اپنے نفس کی کنجوسی سے فَأُولَٰئِکَ سو یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو کامیاب ہونے والے ہیں. مدینہ منورہ آ گئے. پہلے بتا چکی ہوں کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے طور پر حاصل ہوتا ہے جنگ کر کے اور مال فی وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے. تو مشرکین مکہ کی ایذا کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر اور اموال چھوڑ کر یہاں پر چلے آئے. ان لوگوں کا بھی حصہ ہے. تو جب مدینہ منورہ وہ لوگ پہنچے یعنی مہاجر تو حاجت مند اور تنگ دست تھے ان پر بھی اموال فی خرچ کیے جائیں کیونکہ وہ صرف اور صرف اس لیے آئے کہ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی مقصود ہے. تو ان کی ہجرت کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے. جو تکلیفیں ان کو پہنچی وہ اپنی جگہ ہیں. ان کے علاوہ بھی مدینہ منورہ آ کر جہاد میں شریک ہوئے وہ اور کافروں سے لڑتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہے اور یہی لوگ اپنے ایمان کے تقاضوں میں سچے ہیں. اور انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. پھر فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان کے مہاجرین پر اور ان سے یعنی حضرات انصار یہاں پر مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ فی کے جو اموال ہیں انصار بھی اس کے مستحق ہیں ان پر بھی خرچ کیا جائے. انصار کی تعریف کرتے ہوئے پہلے تو یوں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو پہلے ہی سے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا. یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کئی برس یعنی بہت سال پہلے مدینہ منورہ میں یمن سے آ کر آباد ہو گئے تھے جو بعد میں دارالایمان بن گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حج کے موقع پر مینا میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو ایمان بھی قبول کر لیا. وہاں تو چند آدمیوں نے قبول کیا تھا پھر سارے مدینہ والوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان کو بھی ایسے چپکے کہ گویا وہ ان کا گھر ہے جس سے کبھی جدا ہی نہیں ہونا. دوسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ جو حضرات ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہمارے یہاں آ بسے ہیں ان کی وجہ سے ہماری معیشت پر اثر پڑے گا اور بلکہ وہ ان سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں. تیسری تعریف یہ فرمائی کہ ہجرت کر کے آنے والوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے انصار اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے یعنی حسد اور جلن کی کیفیت محسوس نہیں کرتے کہ مہاجرین کو دیا گیا اور ہمیں نہیں دیا گیا. اور چوتھی تعریف یوں فرمائی کہ حضرات انصار اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی حاجت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے عرض کیا کہ ہمارے اور ان مہاجرین کے درمیان ہمارے کھجوروں کے باغوں کو تقسیم فرما دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کرتا. اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ اچھا آپ لوگ پیداوار کی محنت میں ہماری مدد کریں اور ہم آپ کو اپنے پھلوں میں شریک کر لیں گے. تو اس پر مہاجرین نے کہا کہ یہ ہمیں منظور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تکلیف میں ہوں بھوک سے دوچار ہوں. آپ نے اس کے کھانے کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے کچھ طلب فرمایا. آپ کے گھروں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ ایسا کون سا شخص ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ چنانچہ انہیں ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کھانا تیار کرو اور بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ اس نے کھانا پکایا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر جب کھانا کھانے بیٹھے تو عورت اس انداز سے اٹھی کہ وہ چراغ کی بتی کو درست کرتی ہے، لیکن درست کرنے کے بجائے اس نے چراغ بجھا دیا۔ مہمان کھاتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ یہ دونوں بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا اور رات بھر بھوکے رہے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی تو یہ میزبان صحابی حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل پسند آیا کہ تم بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو پھر فرمایا گیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا دیا گیا، سو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں کنجوسی کی مذمت کی گئی اور نفس کی کنجوسی سے بچنے کو کامیاب ہونے والوں کی ایک امتیازی شان بتائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیریاں بن کر سامنے آئے گا، اور کنجوسی سے بچو کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس نے انہیں آپس میں خون ریزی کرنے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چیز جو انسان کے اندر ہے وہ کنجوسی ہے جو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور بزدلی ہے جو جان نکال دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کنجوسی اور ایمان کبھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ دو چیزیں بندے میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بدخلقی۔ انسان کا مزاج ہے کہ مال لینے کو تو تیار ہو جاتا ہے، دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نفس خرچ کرنے کو نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی نفس کے تقاضوں کو دبا کر مومن آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ سب سے بڑا ہے کہ تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو، نفس میں کنجوسی ہو، تنگ دستی کا خوف ہو، مالدار بننے کی امید لگا رکھی ہو۔ پھر فرمایا کہ تو خرچ کرنے میں دیر نہ لگا، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا، یعنی اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اب تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے، یعنی وصیت تو کرے یا نہ کرے، مال تو فلاں کو ملے گا ہی، کہ تیرا دم نکلتے ہی وہ مال دوسروں کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ تو بہت سے لوگ دنیاوی ضرورتوں، گناہوں اور ریاکاریوں میں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا فضول خرچی کرتے ہیں، مال اڑا دیتے ہیں، لیکن مال سے متعلق فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو روکے رکھتے ہیں، حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمت نہیں کرتے، اگر ہمت کر بھی لی تو اسے دنیاداری یعنی ریاکاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، عمل کم ہو جائے گا، دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ نمبر 1 تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں پر چلنا۔ نمبر 2 رضامندی اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔ نمبر 3 مالداری میں اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں ہیں: خواہشوں کا اتباع کیا جانا، کنجوسی کے جذبات کی فرمانبرداری کرنا، اور انسان کو اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا۔ تو کنجوسی بہت بری عادت ہے، نفس پر قابو پائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں مال خرچ کریں، گناہوں میں خرچ کرنے سے بچیں، فضول خرچی سے بھی بچیں، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے، جسے یہاں پر فرمایا گیا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جزاک اللہ۔